اللہ الرحمن الرحیم جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ میرے پیارے احمدی بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات چل رہی ہے اس فتوے کی جو مرزا محمود احمد صاحب نے جسٹس منیر کے سامنے یہ دیا تھا اور یہ بیان دیا تھا کہ حال ہی میں ایک فتویٰ دستیاب ہوا ہے جس میں انہوں نے احمدیوں کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ ان مسلمانوں کی نماز جنازہ میں شریک ہو سکتے ہیں جو مرزا صاحب کے مکفر اور مکذب نہ ہوں۔ یہ جب فتویٰ جسٹس منیر کے سامنے پیش کیا گیا تو اس وقت کی عدالت نے احمدیوں کے حق میں یہ فیصلہ دے دیا کہ یہ تو مسلمانوں کو مسلمان سمجھتے ہیں، حالانکہ مرزا محمود احمد صاحب جانتے تھے کہ ایسا کوئی فتویٰ نہیں ہے۔ حضرت صاحب نے اپنی تمام تحریروں میں کبھی بھی کل مسلمانوں کو، تمام مسلمانوں کو کافر اور دارہ اسلام سے خارج نہیں کیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تو چند مولویوں سے جو ان کے مخالفین تھے، جنہوں نے ان کے خلاف کفر کے فتوے لگائے، ان کو مرتد کہا، ان کو مکذب کہا، مفتری کہا، ان کے خلاف جنگ تھی۔ حضرت صاحب کی ساری زندگی انہی کے خلاف جنگ میں گزری۔ انہوں نے کبھی بھی جملہ مسلمانوں کو اسلام سے خارج نہیں کیا۔ انہوں نے تو یہ صاف فرمایا تھا، میرے دعویٰ کے نہ ماننے سے کوئی شخص کافر نہیں ہو سکتا۔ یہ چونکہ مرزا محمود احمد صاحب اور ان کے چھوٹے بھائی مرزا بشیر احمد صاحب ایم.اے مسلمانوں کے خلاف، جملہ مسلمانوں کے خلاف، کل عالم اسلام کے خلاف یہ فتاوی اپنی اپنی کتابوں میں دے چکے تھے، اس لیے ان کو یہ منافقانہ بیان دینا پڑا عدالت میں کہ حال ہی میں یہ فتویٰ دستیاب ہوا ہے۔ واضح رہے، یہ فتویٰ آج تک احمدیوں کے سامنے نہیں آیا۔ آج اس بات کو 54 سال ہو گئے ہیں۔ عدالت میں انہوں نے یہ تو کہہ کے جان چھڑا لی، یہ تو کہہ کے اپنا حق میں فیصلہ کروا لیا کہ ہم مسلمانوں کو مسلمان سمجھتے ہیں اور ان لوگوں کی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں جو ہمیں کافر، مرتد اور مفتری نہیں سمجھتے، جو مرزا صاحب کو کافر، مرتد اور مفتری نہیں سمجھتے۔ لیکن جماعت کی پالیسی وہی رہی کہ غیر احمدیوں کو مسلمان نہیں سمجھنا، ان کے ساتھ میل جول بالکل نہیں کرنا، اور پالیسی آج تک وہی چل رہی ہے۔ یہ فتویٰ اگر کوئی مرزا محمود احمد صاحب کو دستیاب ہوا تھا تو یہ مرزا محمود احمد صاحب کی اپنی پراپرٹی نہیں تھی، یہ ان کو جماعت کو دکھانا چاہیے تھا۔ اس فتویٰ کو اگر کوئی وہ فتویٰ تھا تو جماعت سے چھپانا ایک بہت بڑی خیانت تھی، قوم کے ساتھ خیانت تھی، اور اس خیانت کے مرتکب مرزا محمود احمد خود ہوئے، جو کہ اس وقت مسلم موعود ہونے کے دعوے دار تھے۔ واضح رہے، اللہ تعالیٰ کبھی خائن کو، کبھی بددیانت کو مسلم موعود یا اپنے کام کے لیے معمور نہیں کیا کرتا۔ یہ کام مرزا محمود ہی کر سکتا تھا۔ حضرت صاحب تو واضح الفاظ میں فرماتے رہے کہ مسلمانوں میں سے بہت تھوڑے ہیں جو ہمیں ماننے والے ہیں اور بہت تھوڑے ہیں جو ہمارے مخالفین ہیں۔ زیادہ مسلمان وہ ہیں جنہوں نے نہ ہمارے دعوے کو مانا ہے، نہ ہماری مخالفت کی ہے، وہ بھی ہم میں سے ہی ہیں۔
تو وہ وقت تھا ہماری جماعت کے سامنے کہ حضرت صاحب پر جو دوسرے مسلمانوں کی طرف سے ایک بہت بڑا چارج لگ رہا تھا، ان کا چہرہ جو بہت بڑا مسخ ہو رہا تھا، اس وقت اس چہرے کو دھو دیا جاتا، اس داغ کو اس وقت مٹا دیا جاتا، اور مرزا محمود احمد صاحب تسلیم کرتے کہ یہ جو فتاوی انہوں نے دیے ہیں یہ محض غلط فہمی میں دیے ہیں، یہ محض مسیح موعود کی کتابوں کو نہ پڑھنے کی وجہ سے دیے ہیں، علم کی کمی ہونے کی وجہ سے دیے ہیں۔ حالانکہ حضرت صاحب نے تو اپنی زندگی میں کبھی بھی ایسا کوئی فتویٰ نہیں دیا، انہوں نے اپنی کتابوں میں کبھی کسی مسلمان کو کافر نہیں کہا، ہمیشہ کفر کا فتویٰ جب بھی آیا دوسرے مسلمانوں سے کی طرف سے پہلے آیا، اور دوسرے مسلمانوں میں سے بھی وہ عام مسلمان نہیں تھے بلکہ وہی چند مولوی تھے، جن میں پیش محمد حسین بٹالوی تھے، مولانا ثناء اللہ امرتسری تھے، یا چند اور ارار جماعت کے مولوی، اور حضرت صاحب کی ساری زندگی انہی مولویوں سے ہی جنگ کرتے گزری۔ تو میں سمجھتا ہوں جماعت کے ساتھ جماعت کا لیڈر اس وقت بہت بڑی دھوکے بازی کا مرتکب ہو رہا تھا، اس نے اس وقت بھی حضرت صاحب کا نام صاف نہیں ہونے دیا، اس پر سونے پر سہاگا یہ تو انہوں نے تو کوئی موقع نہیں چھوڑا کہ حضرت صاحب کا مرتبہ زیادہ سے زیادہ بڑھا کے پیش کیا جائے تاکہ مسلمان مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زیادہ سے زیادہ تکذیب کریں۔ میں آپ کو جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا گئے، اس وقت جو کتبہ آپ کی قبر پر منسوب کیا گیا اس میں آپ کا اصل منصب درج کیا گیا، متفقہ طور پر اس میں آپ کا اصل منصب مجدد صدی 4 رکھا گیا، اور اس کے ساتھ ہی آپ کا من جانب اللہ خطاب مسیح موعود بھی اس میں درج کیا گیا۔ میں آپ کو وہ الفاظ پڑھ کے سناتا ہوں جو اس کتبہ پر موجود تھے، وہ یہ الفاظ تھے: جناب مرزا غلام احمد صاحب قادیانی، رئیس قادیان، مسیح موعود، مجدد صدی 4، تاریخ وفات 26 مئی 1908۔ یہ کتبہ بہت سال تک لگا رہا، لیکن خلافت ثانیہ کے دور میں، مرزا محمود کے دور میں یہ کتبہ تبدیل کر دیا گیا، اور وہ الفاظ جو آج اس کتبہ پر موجود ہیں وہ الفاظ نہیں جو اس وقت لگائے گئے، انہوں نے اس کتبے کو بھی تبدیل کر دیا۔ یہ سراسر بددیانتی تھی، مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اہانت تھی، کی تکذیب تھی۔ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف فرمایا تھا کہ اپنے روحانی پیشوا کی جانب وہ صفات منسوب نہ کریں جس کا اس نے دعویٰ نہیں کیا۔ انہوں نے تو ایسی صفات منسوب کر دی، ان کا مقام اتنا بڑا دکھا دیا کہ اس سے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خود اہانت نظر آنی تھی، جیسے ان کو بڑا سچا نبی بنا دیا۔ جب بھی آپ سچا نبی بنائیں گے مسلمان بھڑکیں گے، اور ان کی پالیسی بھی یہی ہے کہ مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ بھڑکایا جائے، دشمنی پیدا کر دی جائے تاکہ احمدیوں کو اپنے گرد اکٹھا رکھا جائے۔ یہ سراسر سلسلہ کے ساتھ بددیانتی ہے۔ ہم مسلمانوں سے ہرگز بھی الگ نہیں، مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں مسلمانوں سے ہرگز بھی الگ نہیں کرنے آئے تھے۔ ہمیں اگر الگ کیا گیا تو ہمارے اپنے ہی بنائے ہوئے لیڈروں نے، ہمارے اپنے ہی بنائے ہوئے خاندانی خلیفوں نے ہمیں مسلمانوں سے الگ کر دیا، ان سے نفرتیں پیدا کر دی،
اور آج ہم ان سے بہت دور جا چکے ہیں. آج نفرتیں اتنی زیادہ ہو چکی ہیں کہ اب ان کو ختم کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. یہ نفرت کا بیج یہ ان لوگوں نے بویا جو بعد میں دعویٰ کرتے رہے لو فار آل ہیٹڈ فار نن.